چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کی تقریب میں پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کیوں موجود نہیں تھے؟ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا میزبان تھا، لیکن پاکستان کا کوئی نمائندہ اسٹیج پر کیوں موجود نہیں تھا؟ سابق کرکٹر شعیب اختر نے بڑا سوال اٹھا دیا۔ جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں صحافی حامد میر کا بڑا انکشاف۔ شعیب اختر صاحب جو پاکستان کے معروف ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور کرکٹ کے ہیرو ہیں، دنیا کے تیز رفتار ترین فاسٹ بالر تھے، آج کل وہ تبصرہ نگار بھی ہیں، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، ذرا پوچھ رہے ہیں۔ تو شعیب اختر صاحب نے جو اعتراض کیا، جو سوال اٹھایا، وہ سوال جب ہم نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں دبئی نہیں جا سکا چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دیکھنے کے لیے۔ لیکن کچھ اور لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کرکٹ بورڈ کے کم از کم 2 آفیشلز موجود تھے، اور کیونکہ پاکستان ہوسٹ تھا اس چیمپئنز ٹرافی کا، تو جب انڈیا کو چیمپئنز ٹرافی دی جا رہی تھی تو وہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی جو آفیشل ہے وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ اب اس کی باقاعدہ وضاحت تو پی سی بی ہی کر سکتا ہے۔ پروگرام میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا، تحریک انصاف والے اسمبلی میں صرف احتجاج کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ دیکھیں، وہاں پر سفرا بیٹھے تھے، وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اسے کور کر رہا تھا، اور اس کے دوران اگر جس طرح کا ماحول تھا وہ آپ نے دیکھا ہے۔ اور چلیں، باقی اپوزیشن جو تھی نا جی، ان کا احتجاج سے ہٹ کے وہ اسمبلی کے بزنس میں بھی حصہ لیتے تھے، لیکن یہ واحد اپوزیشن ہے جو اور بالکل کچھ نہیں کرتی۔ 3-4 کیمرہ مین پیچھے موبائل والے بناتے ہیں، باقی کوئی کتابوں میز پہ مارتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور یہ پیٹرن ہے ان کا۔ طلال چودھری کو جواب دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کا کہنا تھا، ہم صرف عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں گولی کیوں چلائی؟ اور ہم نے پارلیمنٹ میں کیا آج نعرے لگائے؟ ہم نے کہا عمران خان کو رہا کرو۔ ہم نے ان سے پوچھا سفرا کے سامنے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہ گولی کیوں چلائی؟ ہم آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ نہ وہ بیمار، نہ وہ بھاگا، نہ بیمار، قیدی نمبر 804۔ ہم تو وہی اپنے مطالبات کر رہے ہیں، وہی دہرا رہے ہیں۔ پروگرام میں صحافی حامد میر نے انکشاف کیا، بین الاقوامی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ایک ایشو ایسا ہے جو صرف 2 صوبوں کا نہیں ہے بلکہ وہ پورے پاکستان کا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں منشیات کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ استعمال کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس حوالے سے انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، بلکہ پریشان کن ہیں۔ یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے جی کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار ہمسایہ ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ 2022 میں پاکستان میں 4.4 ٹن منشیات ضبط کی گئی تھیں، جبکہ 2023 میں 11.4 ٹن منشیات پکڑی گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں 2024 کے اعداد و شمار شامل نہیں ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ 2022 کی نسبت 2023 میں اگر منشیات کو ضبط کرنے کی جو اماؤنٹ ہے، جو مقدار ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے تو 2024 میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ 2022 میں ضبط کی گئی آئس کی مقدار 86 کلو گرام سے زیادہ تھی، جبکہ 2023 میں 599 یعنی کہ 589 کلو گرام آئس ضبط کی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آئس ہے یہ صرف افغانستان میں بنائی جاتی ہے۔ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کی جانب سے 2022 میں منشیات پر پابندی کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا، اور غیر قانونی منشیات کا تیزی سے پھیلاؤ صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، اور افغانستان میں تیار کی جانے والی منشیات اسمگلرز کے لیے پورے جنوبی ایشیا میں پھیل رہی ہیں، بلکہ جنوبی ایشیا سے باہر بھی پھیل رہی ہیں۔